اللہ اکبر۔ آج لوگ حضور علیہ السلام کے علم غیب نہیں مانگتے، معاذ اللہ۔ تصرف دیکھو، نگاہ دیکھو۔ ابھی تو حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، پیٹ کے اندر بچہ ہے لیکن دیکھ رہا ہے کہ ماں باہر کیا کر رہی ہے، کب جھاڑو لگاتی ہے، کب آٹا گوندتی ہے، کب جالا صاف کرتی ہے، کب ٹہلتی ہے، کب جا کے کنویں سے پانی نکالتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں نظر باطن سے کہ ماں بت کو سجدہ کر رہی ہے تو سجدہ نہیں کرنے دیتے۔ ارے جس نبی کے غلام کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم پھر کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ مقام ہے حضور علیہ السلام کے غلام کا، خدا کی قسم۔ اور پھر کہتی ہیں جب یہ ہوا تو ہاتھی پہ غیب سے آواز ہوئی، یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب رفیق۔ اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، یہ بچہ عتیق ہے، جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اس کا نام آسمان میں صدیق ہے، اور محمد عربی کا یہ صاحب رفیق ہے۔ ہائے ہائے، یہ تو فیصلہ اس وقت ہو چکا تھا۔ پھر کون کھڑے ہوئے؟ حضرت فاروق اعظم، سبحان اللہ کیا نظر، جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ان الحق ینطق علی لسان عمر، حق عمر کی زبان پہ چلتا ہے، سبحان اللہ۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، عمر میں دیکھتا ہوں کہ شیطان تجھ سے چھپتا ہے، خوف کھاتا ہے، تجھے دیکھ کر پگھلتا ہے، تجھے دیکھ کر رستہ بدل دیتا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ لو لم ابعث لبعث عمر، اگر میں نبی بنا کر مبعوث نہ کیا جاتا تو عمر کو نبی بنا کے اللہ دنیا میں بھیج دیتا۔ فرمایا فی کل حاضر امتی محدثون وانا فی حاضر امتی عمر، ہر امت کے اندر محدث ہوتا ہے، میری عمر کا محدث میرا عمر ہے۔ اور تو عمر کھڑے ہوئے اعتراض کر دیا۔ اعتراض، کچھ اعتراض ہوتے ہیں حقارت کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اور کچھ اعتراض ہوتے ہیں کسی کی شان کو بڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ اور عمر بن خطاب تو سمجھ گئے یہ اس سے بہترین موقع کیا ہے، اس راہ سے پردہ اٹھاؤ اور بتاؤ کہ اللہ نے صدیق اکبر کو مقام کیا عطا فرمایا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اتنی کم عمر میں 4 سال کے بچے کو اتنا شعور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ واقع منوان کیسے یاد رہ سکتا ہے؟ واقعات، اتنا شعور۔ ابھی نبی پاک علیہ السلام کی قدس کی پتیوں کو جنبش ہونے والی تھی، الفاظ ترتیب پانے والے تھے، اور وہاں کے ماحول کے معطر ہونے والے تھے، لیکن کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل تم کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے سب سنا، سب دیکھا، صادق ابو بکر وہو صدیق، ابو بکر سچ کہتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو صدیق بنایا ہے، یہ سچا ہے۔ اور صدیق کبھی جھوٹ بول سکتا؟ اونچی آواز سے بولو، صدیق کبھی جھوٹ بول سکتا؟ چلو عتیق اور صدیق پہ بولتے ہوئے ٹائم کافی چلا گیا، میں اپنے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ذکر صدیق اکبر سنیں گے نا انشاءاللہ؟ اونچی آواز سے تو بولو انشاءاللہ۔ ہائے ہائے کیا مقام ہے، خدا کی قسم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ثانی یسنی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، 2 میں کا دوسرا، جب وہ اپنے ساتھی صحابی کو کہہ رہے تھے غم نہ کر، بعض لوگوں نے یہاں ڈنڈی ماری، بولا حضرت ابوبکر صدیق رو رہے تھے، ان کو خوف تھا اپنی جان کا۔ خوف جو ہوتا ہے نا، خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، دوسرے کا غم ہوتا ہے، یہ فرق ہے خوف اور غم کے اندر۔ خوف اور غم کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ اگر خوف اور غم ایک ہوتے اللہ دونوں کو ایک لفظ میں ذکر فرماتا، دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ لفظ ذکر فرمائے۔ اور اسی طرح وَبِيَتَّدَعِنَا مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم کے اندر اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ مجھے بتاؤ یعقوب علیہ السلام کا غم اپنا تھا یا بیٹے کا تھا؟ بیٹے کا تھا۔ تو قرآن نے اس کو کیا فرمایا؟ حزن۔ تو حزن کیا ہوتا ہے؟ غم۔ اونچا بولو، حزن کیا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ اپنا خوف نہیں تھا، اپنا ہوتا تو غار میں کیوں ہوتے؟ غم نہیں تھا اپنا، غم یار کا تھا، سبحان اللہ کہہ نظر۔
اور جب سرکار نے ان کی دلی کیفیت کو دیکھا نا، اور سرکار تو علم غیب جان کے تھے کہ باہر کفار ہیں، اور اگر وہ روتے چیختے معاذ اللہ تو باہر آواز آتی، کفار اندر آ جاتے۔ باہر کفاروں کی بن بناہٹ اور بولنے کی، پاؤں کے چلنے کی آواز تک اندر غار میں تھی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، باہر کبوتری ننڈے دیے ہوئے، سبحان اللہ، مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے۔ وہی سمجھے اگر گئے ہوتے تو جالے نہ ہوتا، انڈے نہ ہوتے، سرکار سب جان گئے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، سبحان اللہ کہہ دو، یعنی ابو بکر میرا غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے، اونچا بولو، اللہ ہمارے۔ اور مشکات المصابی، جامع ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کے اندر یہ حدیث پر موجود، حضور نے خود فرمایا انت صاحبی الی الحوض و صاحبی فی الغار، ابو بکر تو حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی ہے اور غار میں بھی میرا ساتھی ہے، حوض کوثر میں غار کے اندر۔ اور یہ جو ہم حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں، خدا کی قسم اس کی بنیاد رکھنے والے حضور خود ہیں علیہ السلام، سرکار خود ہے۔ حق چار یار کا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، سرکار نے جب بھی ان چاروں نفوس قدسیہ کا ذکر کیا تو ترتیب یہ ہوتی تھی، پہلے ابو بکر کا نام، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حیدر کرار۔ اب آئیے مسند بزاز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر حضرت انس بن مالک جو خادم مصطفیٰ ہے، کہتے ہیں میں نے خود سنا حضور فرما رہے تھے حب ابی بکر یوجب الغفران و حب علی یمحو العصیان و حب عثمان یکب الایمان و حب علی یحمد النیران۔ فرمایا میرے ابو بکر سے محبت کرنا بخشش کو لازم کر دیتا ہے، عثمان سے محبت کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، عثمان سے عمر سے محبت کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، عثمان سے محبت کرنا ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، اور میرے علی سے محبت کرنا جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ چاروں کا ذکر خیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ جاری رہے، اور حق چار یار زندہ باد، حق چار یار، حق چار یار۔ یہ کیسے چار یار خدا؟ ابن اساکر کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتی طوفان نوح سے پہلے، رات ہوتی تو کشتی کو کیڑا کھا جاتا تھا، صبح اٹھتے عرض کرتے الہ العالمین، رات کو کشتی بنتی، صبح کو کیڑا کھا جاتا ہے، کشتی اپنے وجود پہ برقرار نہیں رہتی، تو رب نے فرمایا کہ اے نوح، محمد عربی کی امت کے 4 بڑے پیشوا کے نام لکھتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، عرض کرتے الہ العالمین وہ کون ہے؟ فرمایا ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان، ایک علی۔ انہوں نے ترتیب کے ساتھ چاروں نام لکھے، صبح اٹھے تو کشتی کیڑے سے محفوظ ہو گئی۔ تو علماء نے، محدثین نے لکھا، ارے جس لکڑی کے اوپر ان چاروں کا نام آ جائے اس کو کیڑا نہیں کھا سکتا، تو جس کے دل کے اندر چاروں کی محبت آ جائے اس کو قبر کے کیڑے کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس لیے ایک نہیں، چاروں کا دامن پکڑنا لازم ہے۔ چار پکڑے گا تو پھر قبر کے اندر بھی نجات ہوگی۔ یہ ایک کا نام لے کے چاروں کو چھوڑا نہیں۔ اگر حق چار یار کا نعرہ منع ہوتا تو حضرت علی چھپا جاتے، یہ حضرت علی سے روایت ہے۔ اب جو حدیث پڑھوں گا، حضور نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، سبحان اللہ کہنا، زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار حجرہ وآتاکا بلالا من مالہ۔ اللہ ابو بکر پر رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح مجھ مصطفیٰ کے ساتھ کیا، اس نے مجھے ہجرت کی رات کندھوں پہ بٹھا کر سوار کیا، اور پھر فرمایا کہ اس نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کروایا۔ رحم اللہ عمر یقول الحق ان کان مرا وترک الحق ومال صدیق۔ اللہ عمر پر رحم کرے، فرمایا کہ انہوں نے حق کو جاری رکھا، اگرچہ کہ کڑوا ہو، دوست کچھ بھی سمجھتے ہو، حق کو ہمیشہ اوپر رکھا۔ رحم اللہ عثمان، تستحیل ملائکہ، اللہ عثمان پر رحم کرے کہ جس سے عرش اعلیٰ کے فرشتے حیا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہم عدل رحم اللہ علی، اللہم عدل حق ماؤ حیث الدار۔ حضور نے فرمایا اللہ علی پر رحم فرمائے، اور پھر یہ اللہ کے ہاتھ اٹھا کے دعا دی، فرمایا حق اسی طرف چلا جاتا ہے جہاں علی کی ذات ہوتی ہے۔ معنی یہ نکلا علی آگے ہوتا ہے، حق علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ حق چار یار کی حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضور مولا علی شیر خدا۔ اب دیکھو کنز العمال جلد اس کی 13
اور اس کی 16 جلدیں ہیں۔ لکھنے والے علامہ علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شیخ عبدالحق محمود دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا استاد ہیں۔ حضور مولا علی شیر خدا فجر کے وقت ان کا ایک خادم ان کو وضو کروا رہا تھا، وضو کرواتے حضرت علی شیر خدا جب فارغ ہوئے اس کو فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جس کو علی مرتضیٰ شیر خدا اعلیٰ مدینۃ العلم وعلی بابوہا، مصطفیٰ کی خیرات کو بانٹنے والے، سبحان اللہ کہیے۔ اصل میں تو ہم مولا علی والے ہیں، خدا کی قسم ہمارے مرشد ہمارے پیر مولا علی ہیں، لیکن فرق یہ ہے ساری کائنات کے پیر مرشد علی ہے، لیکن علی کا جو پیر ہے اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا مسئلہ لازمی اپنے۔ اور سبع سنابل کے اندر میر عبد الواحد بن گرامی رحمۃ اللہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ کائنات میں مصطفیٰ جیسا مرشد کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہے۔ یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو حضرت حضور مولا علی شیر خدا جب خادم نے جولی پھیلائی، حضور مولا علی شیر خدا نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ مسکراتے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے اپنا وقت یاد آ گیا، میں ابھی فجر کے وقت سرکار کو وضو کروا رہا تھا، سرکار کی رحمت جوش میں آئی، درہ رحمت جوش میں تھا۔ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا علی مانگ کیا مانگتا ہے، پوچھ کیا چاہیے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اول من یدعی الی الحساب یوم القیامہ، بتائیے سب سے پہلے قیامت کے دن کس کو حساب کے لیے بلایا جائے گا؟ سرکار نے برجستہ فرمایا ابو بکر، سبحان اللہ کہو۔ پتہ چلا ادھر بھی پہلا نمبر ابو بکر کا ہے اور حشر کے دن بھی پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر ثم من، حضور پھر کس کو؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر کو، پھر ارکت حضور ثم من، پھر کس کو؟ فرمایا ثم انت یا علی، حضور نے مسکرا کر فرمایا پھر تیسرے نمبر پہ تجھے بلایا جائے گا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، پتہ چلا یہ کنسپٹ اور عقیدہ حضور مولا علی شیر خدا کا بھی تھا کہ تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے۔ کہتے میں مسکرا دیا اور میں نے دل میں سوچا کہ یا رسول اللہ ہر جگہ تو تیسرا نمبر میرے بھائی عثمان کو دیتے ہو، فائنہ عثمان، پوچھا اینا عثمان، حضور عثمان کا نمبر کہاں چلا گیا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے اللہ کے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی، میری دعا قبول ہوئی، علی سن حشر کے دن سب سے پہلے بلا حساب و کتاب کے جو پہلے جنت میں جائے گا وہ میرا تمام عثمان غنی ہوگا۔ یہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترتیب کے ساتھ سرکار نے یہاں پہ ذکر فرمایا، ترتیب کے ساتھ۔ حدیثیں اتنی زیادہ ہے یقین جانے، میں پڑھتا جاؤں رب سبحان اللہ کہتے ہیں جس میں حق چار ترتیب کے ساتھ۔ چلو آخری کور سن دو، بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 518۔ اور پوچھنے والے محمد بن حنفیہ، کیونکہ یہ ینگ جنریشن بیٹھی، خدا را اپنے عقیدوں کی اصلاح کر، لوگوں کے ہاتھ کنڈے نہ چڑھنا، ایمان برباد ہو جائے گا، بچے کا کچھ بھی نہیں۔ اور جو میں باتیں کر رہا ہوں میری کیا اوقات ہے، بات تو ساری حضور مولا علی شیر خدا کی ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ علی علی کرو اور علی کے عقائد کو فالو بھی کرو، مولا علی کی تعلیمات سے انحراف نہیں کرو، اگنور نہیں کرو، جو انہوں نے کہا ہے اسی کو حرف آخر جانو، اسی کو ابتدا انتہا کا درجہ دو۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کھڑے ہو گئے، کہتے قلت بابی، میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جی بتائیے نبی پاک علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضور مولا علی شیر خدا نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، برجستہ فرمایا ابو بکر، سبحان اللہ۔ ثم عمر، پھر وہی ترتیب۔ کہتے پھر میں نے پوچھا پھر کون؟ تو کہتے ثم عمر۔ محمد بن حنفیہ، حضور مولا علی شیر خدا کے بیٹے بہت ہیں لیکن نسل آپ کی 5 بیٹوں سے چلی، ان میں سے ایک محمد بن حنفیہ۔ کون؟ تو امام حسن کا بھائی۔ حنفیہ کون؟ امام حسین کا بھائی۔ محمد بن حنفیہ کون؟ عباس طلبدار کا بھائی، سبحان اللہ۔ تو پھر کہتے میں نے ترتیب کو بدلا، کہتے ہیں ثم خشیت ان یقول عثمان، پھر مجھے یہ خوف لاحق ہوا، یہ خدشہ ہوا اب تو یہ تیسرا نمبر عثمان کا لیں گے، سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ مولا علی کی نسل کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ ترتیب وہی ہے کہ جو سرکار نے عطا فرمائی ہے۔
کہتے مجھے پتا تھا یہ عثمان غنی کا نام لیں گے، کہتے میں نے ترتیب کو بدلا اور ترتیب کو بدل کر پھر میں نے یہ کہا کہ سما انتا، پھر تو آپ ہیں یا علی؟ تو حضور مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما مانا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمان مردوں آج تو انکساری تھی، لیکن آپ نے حق بات وہی کی کہ جو بالکل حق تھی، خدا کی قسم۔ اور حضور مولانا شیر خدا کے خادم امام قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ قاضی تھے، فیصلے کیا کرتے تھے۔ امام قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں کوفے میں گیا، حضور مولانا شیر خدا منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کہتے خدا کی قسم ہم نے اپنے کانوں سے سنا، حضور مولانا شیر خدا نے فرمایا خیر حاضر امتی بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم انا، لوگوں سن لو، اس امت کے نبی کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کا نام ابو بکر ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر میں حیدر کرار شیر خدا۔ خود اعلان فرما رہے تھے حضور مولانا شیر خدا۔ اور جب آپ کو علم ہوا نا کہ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور پھر یہ لوگ ایک تو جب آپ کوفے میں خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا جی آپ کا تو پہلا نمبر ہے، آپ کو تو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ جلال میں آگے آپ نے فرمایا نہیں، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ کہی۔ اور یہ حدیث پاک کنز العمال جلد اس کی 12 اور غالباً فتاوی رضویہ کی کسی 22 جلد کے اندر اعلیٰ حضرت میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضور مولانا شیر خدا کو اپنی علالت بیماری کے دنوں میں بلا کے فرمایا کہ نازلت ربی فیکا ثلاثاً، اے علی میں نے تیرے بارے میں اللہ سے 3 بار عرض کیا تھا، یا اللہ اگر تیرا حکم ہو تو علی کو اپنی جگہ مسلح پہ لاؤ۔ پہلا نمبر دوں، غور کرنا الفاظ پہ، غور کرنا الفاظ پہ، فَأَبَا أَن يُقَدِّمَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، کہتے ہیں حاطف غیب سے آواز آئی، اللہ رب العزت فرمایا نہیں میرے مصطفیٰ آگے ہوگا تو میرا ابو بکر ہی ہوگا، یہ حق ابو بکر کا ہے۔ کہتے ہیں میں نے 3 بار پوچھا، اور اعلیٰ حضرت اس الفاظ ذکر فرمایا کہ سألت اللہ ثلاثاً، علی میں نے 3 بار اللہ سے سوال کیا اور تینوں بار یہ جواب آیا کہ نہیں مصطفیٰ نہیں، یہ مصلح کا حق ابو بکر کا ہے۔ کس کا ہے بولیے؟ اونچا بولو کس کا ہے؟ اور اونچا بولو کس کا ہے؟ اور پھر اس کی 12ویں جلد کے اندر کنز الایمان کی، اس کے اندر یہ ہے حضور مولانا شیر خدا جب اس بندے نے کھڑے ہو کے سوال کیا نا کہ پہلا حق تو آپ کا تھا، انہوں نے کہا نہیں، ما قدمت ابا بکر عمر، میں نے ابو بکر عمر کو مقدم نہیں کیا، میں نے ان کو پہلا نمبر نہیں دیا، ولیکن اللہ قدمہما، ان کو پہلا دوسرا نمبر دینے والا اللہ رب العزت ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اور پھر وہ بھی کہتے ہیں ان کی اطاعت بھی کرنا، اور مصطفیٰ کی حدیث پاک سنائی حضور مولانا شیر خدا نے، یہ نہجۃ البلاغہ ابن عساکر طبقات ابن سعد تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو، یہ خطبہ آپ کو اس کے اندر موجود ہے، کوئی ضعیف کوئی موضوع روایت نہیں، صحیح روایت جس کو ہر مکتب فکر والا جانتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضور نے خود فرمایا، کیا فرمایا کہ میں نے ان کو مقدم نہیں کیا، ان دونوں کو اللہ نے مقدم کیا ہے۔ حضرت علی حدیث پڑھ رہے تھے اس شخص کے سامنے، اور پھر فرمایا ان کی اطاعت کرنا اور ان کے لیے خیر والا جملہ بولنا، سبحان اللہ کہو۔ جنہوں نے ان کو اپنے تیر کا نشانہ بنایا، سپر ختم کیا، نصیب الفاظ بنائے، انہوں نے ان کو نہیں کہا بلکہ انہوں نے مجھ مصطفیٰ کی ذات کے اوپر تان کیا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا جو ان کے خلاف ہوا حقیقت میں مجھ مصطفیٰ کے خلاف ہوا۔ تو لہٰذا یہ تعلیم حضور مولانا شیر خدا کی ہے کہ کس کا کیا مرتبہ کیا مقام ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے تو کوفے کے منبر پر باقاعدہ کھڑے ہو کے آپ کو جب پتہ چلا کہ فتنہ پھیلا ہوا ہے اور لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں اس کو مفتری کی حد ماروں گا، یعنی آج کے بعد میں نے جس کو یہ کہتے سنا کہ حضرت علی کا خلافت میں پہلا نمبر یا فضیلت میں پہلا نمبر یا فضیلت میں برابر ہے، فرمایا میں اس کو بلا کے 80 کوڑے سزا دوں۔ حضرت علی شیر خدا کا فتویٰ ہے، تو ہم یہ کہتے کہ خدا را اپنا ایمان بچا۔ حضور فرماتے لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اور یہاں تک آیا جامع ترمذی کے اندر وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ،
اے لوگوں جب تم یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ میرے صحابہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، پھر خاموش نہ ہو، پھر مل کے کہو کہ تمہارے سر پہ خدا کی لعنت ہو. یہ حکم ہے. تو اس لیے ناموس صحابہ دل میں ہوگی تو ناموس اہل بیت بھی ملے گی. اہل بیت کا ادب اور صحابہ کا ادب نہ ہوا تو پھر بندے کا ایمان برباد ہو گیا. اس لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہمیں دونوں چاہیے، ہمیں دونوں کا دامن پکڑا، اس کشتی پہ سوار ہو گیا تو سوئے جنت لے جائے گی، مصطفیٰ کے قدموں میں لے جائے گی. ایک دامن چھوڑا تو سیدھا جہنم کے اندر پہنچیں گے. لہٰذا اہل بیت بھی محترم، صحابہ بھی محترم، اور اہل بیت سے محبت بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، سبحان اللہ، اور صحابہ سے محبت بھی مصطفیٰ کی وجہ سے. یہ سب نسبتوں کے کمال ہیں. حضور ہے تو سب میں حضور، نہیں تو کچھ نہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.